177 کی تشریح گزشتہ مرتبہ شروع کی تھی اور اس ایک آیت کی تشریح پوری نہیں ہو سکی تھی، اور جن لوگوں نے گزشتہ درس میں شرکت کی تھی انہوں نے ظاہر ہے کہ محسوس کیا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو بہت دور تک غور کرنے کی ہیں، اور اس کو میں دہرا دوں ان سامعین کے لیے، ان شرکاء کے لیے۔ اس بات کو میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا اور ان کے لیے دہرا رہا ہوں جو پچھلی مرتبہ تشریف نہیں لا سکے تھے، کہ قرآن شریف کی بہت سی تفاسیر جو تحریری شکل میں ہے بہت مفید، اور بہت سے دروس جو جگہ جگہ زبانی نشر ہوتے ہیں، ان سب کی اپنی بے پناہ افادیت ہے۔ اگر اس سے کوئی مختلف چیز نہ ہو تو پھر ایک نئے پروگرام کے آغاز کا یا شروع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے وہ پہلو جو عموماً لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں، بہت سے وہ پہلو بھی اس سلسلے میں بیان ہوں گے، اور یہ سلسلہ بہت تیز رفتاری سے نہیں چل سکے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں، جس کے آدھی تشریح گزشتہ مرتبہ ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس آیت کا میں پوری آیت کا پہلے خالی لفظی ترجمہ میں دہرا دیتا ہوں دوبارہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو تب ہوگی کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے اور ملائکہ پر ایمان لائے اور الکتاب پر ایمان لائے اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، اور اپنا مال اس کی محبت میں قرابت داروں پر خرچ کرے اور یتیموں پر خرچ کرے اور مسکینوں پر خرچ کرے اور مسافر پر، سوال کرنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے۔ یہاں تک کی تشریح گزری تھی، آگے کا ترجمہ۔ اور صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب لوگ عہد کر چکے ہیں، کوئی عہد کرے تو پھر اس عہد کو وفا کرے، پورا کرے، اور تکالیف میں اور نقصانات میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے ہوں۔ وہی لوگ سچے اور تصدیق کرنے والے ہیں اور وہی متقی ہیں۔ اس سے پہلے جو تشریح اس آیت کے جس حصے کی گزری، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نیکی کی تفصیلات یہ ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کو لوگ نیکی نہ سمجھیں، بلکہ تفصیلات اس کی یہ ہیں کہ پہلے ایمان لائیں۔ ایمان کی تفصیلات گزری بہت تشریح کے ساتھ میں، پہلے ایمان مکمل ہو، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، اور وہ خرچ کن کن پر کیا جائے یہ تفصیل تھی۔ اور اب پھر ایمان اور انفاق کے بعد پھر نمبر آ رہا ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کا، صلاۃ قائم کرنے والے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔
میرے آنے سے قبل مجھ تک ایک سوال پہنچا، نہیں سوال بھی نہیں بلکہ کوئی شکایت کا سا انداز تھا کہ جتنی تشریح آپ نے ابھی تک کی اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے نماز کی اہمیت بہت کم کر دی۔ تو اصل میں پوری آیت کا ابھی پوری آیت کی تشریح ہوئی ہی نہیں تھی، اور میں نے تو بات اس سے شروع کی تھی کہ نماز دین کا اہم ترین اور لازمی ستون ہے، کہ اس کے بغیر دین کی عمارت کی تعمیر ہوتی ہی نہیں۔ لیکن جس بیان سے یہ آیت شروع ہوئی تھی اس میں ان بے روح نمازوں کا ذکر تھا کہ جو وہ نتیجے مرتب نہیں کرتی جو نتائج مطلوب ہیں، جو نتیجہ نماز سے نکلنا چاہیے وہ نتیجے نہیں نکل رہے، اس طرح کی نمازیں پڑھ لینا خالی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کی کمی کی بات اس میں نہیں تھی۔ نیکی کی تفصیلات بتاتے ہوئے پہلے ایمان اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ، انفاق فی سبیل اللہ کا بیان آنے کے بعد اب صلاۃ کا ذکر آیا، یعنی اب ترجیحات بھی دیکھ لیں، پرائرٹیز۔ نماز کہاں ہے اگر ایمان نہیں ہے تو؟ لوگ ہیں بہت سے جو نماز، غیر مسلموں میں نماز کو بڑا اچھا، نماز انہیں بڑی اچھی لگتی ہے، دوسرے مذاہب کے اندر اتنا خوبصورت اور اتنا دل نشین انداز، دل کو اچھا لگنے والا اور اتنا مؤثر کوئی نظر نہیں آتا، اور بہت بڑی تعداد نماز اور خصوصاً جماعت کی نماز کو بہت پسند کرتی ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایمان کا اعلان کرنے سے پہلے کچھ ایمان کی رمق تو اندر آ چکی ہوتی ہے، لیکن ایمان ابھی مکمل نہیں ہوتا، اور وہ جماعت میں آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا جذبہ کس حد تک اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے ایمان مکمل ہو پھر نماز کا نمبر آتا ہے۔ اور ترجیحات میں یہ بات بہت اہم ہے کہ نماز، ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، ورنہ نمازیں اللہ کے نزدیک وہ نمازیں نہیں ہیں جو نمازیں مطلوب ہیں۔ اور صرف یاد دہانی کے طور پر میں تشریح نہیں بلکہ مختصر ترجمے کے ساتھ میں وہ یاد دلا دیتا ہوں، وہ سورہ ماعون جس کو میں نے مثال کے طور پر عرض کیا تھا تشریح کے درمیان میں، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی بات یہاں سے شروع نہیں کی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو مسکین کے لیے اس کے پیٹ بھرنے کے نظم کی فکر نہیں کرتا۔ تو بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے اپنی غفلت برت رہے ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، ریاکاری کی۔ یعنی اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یتیموں کو دھکے دے رہے ہیں اور مسکینوں کی فکر نہیں کر رہے تو وہ نمازیں دکھاوے کی ہو گئی، اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لوگوں کو دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم جب نزول شروع ہوا تو دور اول میں ایک طویل عرصے تک نماز کا حکم نہیں آیا، نماز کی فرضیت کا حکم نہیں آیا۔ نماز تو شروع سے پڑھی گئی لیکن نماز فرض قرار نہیں دی گئی۔ جماعت کی نماز تو مدینے میں آ کر فرض ہوئی۔ شروع کے دور میں ایمانیات پر زور تھا، آخرت اور اس کے مناظر کی یاد دہانی تھی، پچھلی قوموں سے سبق لینے کا تذکرہ تھا، یتیموں اور مسکینوں کی سرپرستی اور مظلوموں کی حمایت کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد اس سے جب تربیت ہو چکی تب نماز فرض ہوئی۔
ترتیب نزول کی بھی یہی رہی شریعت کی. تو دین تو بھی مکمل نہیں ہوا. دین تو تب مکمل ہوا جب قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو چکی اور اس میں اپنے وقت پر صلاۃ نماز کی فرضیت بھی تھی، لیکن وہ فرضیت ایک طویل عرصے کی تربیت کے بعد ہوئی، شروع میں نہیں ہوئی. تو وہی ترتیب یہاں پر موجود ہے اس ایک آیت کے اندر خلاصے کے طور پر. تو اس آیت میں جو کچھ شروع میں گزرا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہو گئی. اب اپنی جگہ پر جو نیکی کی تفصیلات بیان ہوئی جس میں ایمانیات آئیں اور اللہ کے راستے میں یتیموں پر، مسکینوں پر اور اقربا پر خرچ کرنے کی تاکید آئی. اس کے بعد پھر اب یہ آیا، اب نیکی کی تفصیلات کے اندر صلاۃ کا ذکر ہے اگلا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور پھر نیکی یہ ہے کہ صلاۃ قائم کرے. قرآن کریم کا جنہوں نے مطالعہ کیا وہ صلاۃ قائم کرنے کی تاکید پر سے بارہا گزرتے رہے. مسجدوں میں نمازیں نظر آتی ہیں، ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. بس اس سے زیادہ اس کے مطلب پر عام طور سے، میں سب کی بات نہیں کہہ رہا، عام طور سے اس سے زیادہ کچھ اس کے مطلب پر غور نہیں کیا گیا، سوائے اس کے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ جس نے